السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ اپنے سبق کے آغاز سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ساتھ ہی ہمیں اس مشکلات کی گھڑی سے جلد نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ بعد دعا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ ہماری درسی کتاب ارمغان اردو سے لی گئی ہے۔ سبق نمبر ہے 11، نظم ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس صفحہ نمبر 62 میں قبل از مطالعہ سرگرمی نمبر 1 موجود ہے۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے کن اصناف ادب میں طب آزمائی کی جا سکتی ہے؟ فہرست بنائیں۔ آسان لفظوں میں آپ کو سوال سمجھا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہم کن کن انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے آپ کی نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظم نعت کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نثر کی شکل میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، اور قصیدے کی صورت میں بھی۔ اب اس جواب کو آپ اپنے الفاظ میں صفائی کے ساتھ کاپی میں تحریر کریں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے شاعر نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ نہایت سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جسے قاری کے لیے پڑھنا اور سمجھنا نہایت ہی آسان ہے، اور شاعر نے اس نظم میں بالکل الگ سا انداز اپنایا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی، یعنی اپنی زندگی میں جو انہوں نے عمل کیا اس کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں تشریح لکھنے کا طریقہ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ تشریح لکھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ایک بہترین تشریح ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اشعار یا بند لکھنا، اس کے بعد نمبر 2 حوالہ لکھنا، جیسے کہ آپ کے پاس آپ کی نظم موجود ہے، آپ حوالے میں کس طرح لکھیں گے اس کے بارے میں کہ یہ بند ہماری درسی کتاب کی نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے اور اس کے شاعر پروفیسر عنایت علی خان ہیں۔ اگر آپ کے پاس جو نظم موجود ہے وہ کسی خاص کتاب سے لی گئی ہے، کسی خاص کتاب کا حصہ ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی مختصر وضاحت اپنے حوالے میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے بعد شاعر کا تعارف، جیسے کہ آپ کے نظم کے شاعر ہیں پروفیسر عنایت علی خان، تو آپ مختصر سا ان کا تعارف بھی اس میں دیں گے۔ اس کے بعد فرہنگ میں آپ کو کیا کرنا ہے، جو آپ کے پاس مشکل الفاظ موجود ہیں اس کے لغت سے معنی تلاش کر کے آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں گے تشریح کی طرف۔ تشریح لکھنے کے لیے یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے پاس بند موجود ہے آپ کو سب سے پہلے اس کا نثر بیان کرنا ہے، یعنی آسان الفاظ میں اسے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی تشریح لکھنا شروع کریں گے، یعنی اس کی وضاحت دینا شروع کریں گے، اور اگر آپ کے پاس جو بند موجود ہے اس میں کسی خاص شخصیت کے بارے میں یا ان کی طرف اشارہ دیا گیا ہے تو آپ اس کی بھی مختصر سے وضاحت اپنی تشریح میں ضرور دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا واقعے کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں بھی مختصر سے ضرور بیان کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو آپ کی بند سے مماثلت رکھتا ہوا کوئی شعر، قول، حدیث یا پھر آیت آپ کو معلوم ہو یا آپ نے تلاش کیا ہو تو اسے اگر جیسے حدیث اور آیت لکھ رہے ہیں تو حاشیے کے ساتھ ضرور لکھیے گا، صحیح؟ تو اس طریقے سے آپ کی تشریح جو ہے بہت ہی مدلل، مفصل اور جامع ہو جائے گی۔ اب ہم جو ہے اپنے نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بند ہمارے پاس ہے۔ شاعر کہتے ہیں، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بھر کے نقوش پاکو مسافروں نے مٹا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے
در و بام کو تو سجا دیا۔ یہاں پر شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی پہ پشیمان بھی ہیں جو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیے بغیر گزار دیا۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ مشکل الفاظ میں سب سے پہلے آپ کے پاس لفظ ہے غم گسار۔ غم گسار کے معنی ہے غم خوار۔ اس کے بعد ہے گھلا۔ گھلا کے معنی ہے پریشان ہونا، فکر مند ہونا۔ جمال۔ جمال کے معنی ہے خوبصورت۔ اس کے بعد ہے راہبر۔ راہبر کے معنی ہے رہنما، راہ دکھانے والا۔ نقوش پا۔ نقوش پا کے معنی ہے قدموں کے نشان۔ حسن خلق یعنی بہترین اخلاق۔ حسن اخلاق، عظیم حسن اخلاق کے مالک۔ رمق۔ رمق کے معنی ہے تھوڑا سا، ذرا سا۔ در و بام۔ در و بام کے معنی ہے چھت اور دروازے۔ آپ کو میں نے تشریح کی وضاحت کرتے ہوئے یعنی لکھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے شاعر کا مختصر تعارف لکھنے کا کہا تھا، تو یہاں پر میں آپ سے تھوڑا سا مختصر سا تعارف آپ کی نظر کروں گی شاعر کے بارے میں۔ آپ کے نظم کے شاعر ہیں پروفیسر عنایت علی خان۔ پروفیسر عنایت علی خان نے بچوں کے لیے کہانیوں اور نظموں کی 2 کتابیں بھی لکھی ہیں، یعنی ویسے تو بے شمار نظمیں لکھی ہیں انہوں نے، لیکن نظموں کی 2 کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی نظم بول میری مچھلی کے کئی مزاحیہ قطعات زبان زد عام ہوئے، یعنی بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں نظم کی نثر کی طرف، یعنی بند کے نثر کی طرف۔ شاعر کہتے ہیں کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا۔ یہاں پر غم گسار سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جو میرے لیے شب و روز فکر مند رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، میں نے ان کو دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو ایک خوبصورت ہستی ہے ان جیسا کوئی بھی نہیں، جو میرے لیے راہ نجات کا ذریعہ تھے، اسی رہنما کے یعنی اسی راہبر کے نقوش پا کو۔ نقوش پا، یہاں پر نقوش پا کے معنی ویسے قدموں کے نشان ہے، یہاں پر نقوش پا یعنی قدموں کے نشان سے تشبیہ دے رہے ہیں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائے تھے، طریقے مجھے سکھائے تھے، وہ میں نے بھلا دیے۔ اور کیسے بھلا دیے؟ کہ میں نے سنت کو چھوڑ کر مغربی جو طریقے تھے اسے اپنا لیے، اور پھر جب میں نے مغربی طریقوں کو اپنا لیا تو ظاہر ہے مجھ سے وہ طریقے، وہ تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باتیں سمجھائی تھی، بتائی تھی، وہ سب میں نے بھلا دیا۔ جیسے کہ مسافر راستہ بھٹک جاتا ہے اور اسے نشانیاں یاد نہیں رہتی، میری بھی زندگی اور میری بھی حالت ایسی ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، حسین اخلاق، عظیم اخلاق، اس اخلاق کو میری زندگی میں اور یہ جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائے تھے اس کا ذرہ برابر بھی کوئی عنصر میری زندگی میں نہیں موجود۔ میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، اور میں بس یہی سوچ کے خوش ہو جاتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک آتا ہے، جیسے ربیع الاول کا مہینہ، تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ محفلیں کر لیتا ہوں، اور پھر ساتھ میں گھر کو چراغ اور لائٹوں سے سجا کر اسی کو اپنا سب کچھ یعنی راہ نجات اسی کو سمجھتا ہوں۔ یہ بن کا نثر بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ شاعر یہاں پر بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے اپنی جو زندگی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بغیر گزار دیا اس پر یعنی تنقید کرتے ہوئے اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ہمارے غم خوار تھے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور ہم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محنت کا، ان کی محبتوں کا، اور جو وہ فکر کرتے تھے ہمارے لیے، اس کا کیا صلہ دیا؟ وہ جو رات دن میرے لیے فکر مند رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نزاع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی آسانی کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے جو راز انہوں نے ہمیں دکھائے تھے، انہوں نے اتنی مشکلیں اٹھا کر طائف کے مقام کا، طائف کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریں کھائیں اتنی کہ لہو لہان ہو گئے، اور اس کے باوجود انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ یہ ان کے عظیم اخلاق کی ترجمانی کرتا ہے۔ ساتھ ہی ایک واقعہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر سا حال جو بھی ہے انہیں بتا دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن سے پڑھنے سے مراد قرآن کا ترجمہ اس کے معنی ہے۔ تو صحابی نے فرمایا جی میں نے پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر نچوڑ نکالے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں، انک لعلی خلق عظیم۔ اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کو جی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4 ترجمہ ہے بے شک تم بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہو، یعنی خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عظیم تھے۔ اس کے بعد جو شاعر اپنی زندگی پر شرمندہ ہیں اور ساتھ میں جو انہوں نے اپنی زندگی کا حال بیان کیا اور جو اپنی زندگی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ محفلیں کی اور اس پہ جو خوش ہو رہے ہیں، اسی کے حوالے سے علامہ اقبال اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی کوئی ایسا عمل جو کہ دنیا میں ہم لوگوں سے تعریفات حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر صرف چند لمحوں کے لیے کر رہے ہیں، ایک ماہ کے لیے صرف کر رہے ہیں، چند دنوں کے لیے وہ ہمارا صرف مختصر سا وہ عمل ہو ہمارا نیکی کا، اس کے بعد ہماری پوری زندگی یا پورا سال ہمارے ایسے ہی چلا جائے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن وہ مسلسل ہونا چاہیے، اخلاص سے نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، تو یہی عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر جو شاعر اپنی زندگی کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں، یعنی جو پشیمان ہے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کا حال جو وہ تنقیدی الفاظ میں اور اس کے علاوہ شرمندگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو طریقے جو ہم نے مغربی دنیا سے سیکھی ہوئی ہیں اور جسے ہم اپنا کے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو رد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کریں۔ یہی ہمارے راہ نجات کا ذریعہ ہے، یعنی یہی ہمیں جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس نظم یعنی بند کی وضاحت کے بعد سرگرمی نمبر 2 کی طرف۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے مترادف الفاظ یا معنوں سے ملائیں۔ یہ آپ کے سرگرمی صفحہ نمبر 63 میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے میں کچھ الفاظ کے معنی یعنی مترادف سے اسے ملاؤں گی اور باقی الفاظ کے آپ معنی لغت سے تلاش کریں گے۔ یہیں آپ کے سوال میں ایک دوسرا حصہ ہے اور کسی 5 کا لفظی نقشہ بنائیں۔ تو یہ جو آپ کے پاس حصہ ہے
یہ ہم انشاءاللہ آئندہ جماعت میں اسے حل کریں گے. ابھی فی الحال ہم الفاظ کے مترادف دیکھتے ہیں. رابر کے معنی ابھی ہم نے پڑھا رہنما. اس کے بعد آپ کے پاس نیا لفظ ہے رمق. رمق کے معنی بھی ابھی آپ نے پڑھا. رمق کے معنی ہے تھوڑا سا یا ذرا سا. اس کے بعد ہے کسک. کسک کے معنی کیا ہوں گے؟ کسک کے معنی ہے ٹھیس. اس کے بعد ہے تبسم. یہ آپ نے کئی مرتبہ یہ لفظ سنا ہوگا، بہت ہی عام سا ہے. تبسم کے معنی ہے مسکراہٹ. یہاں پر کچھ الفاظ کے معنی آپ کے سامنے میں نے ملائے، باقی آپ کو الفاظ کے معنی تلاش کرنے لغت سے اور یہاں صفائی سے ملائیں گے اور ساتھ میں کاپی میں بھی صفائی سے کریں گے. اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف. سرگرمی. ہدایت 1 نظم کا تعارفی صفحہ صفائی اور خوبصورتی سے بنائیں. ہدایت 2 ہے دیے گئے بند کی تشریح حوالہ کاپی میں آپ کو صفائی سے لکھنا ہے. ہدایت 3 صفحہ 62 سرگرمی 1 سوال کا جواب اور سرگرمی 2 جو کہ صفحہ نمبر 63 میں موجود ہے الفاظ کے معنی آپ کو صفائی سے کاپی میں لکھنے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہیں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.